بسم الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی پچھلی نشست میں ہم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیلیبریٹ کرنے کے قرآن مجید کی روشنی میں جو طریقے ہیں ان پر گفتگو کی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں سنا تو آپ اس لنک پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت واضح ہو سکے۔ اب اس نشست میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ضمن میں جامع ترمذی کی حدیث سے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں گا۔ اکثر یہ ایک ابہام پایا جاتا ہے، کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ شاید میلاد کا لفظ یہ برصغیر پاک و ہند کی ایجاد ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ لفظ میلاد جو ہے یہ احادیث کے لٹریچر میں موجود ہے۔ میں جامع ترمذی کو کوٹ کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جامع ترمذی یہ صحاح ستہ کی ایک حدیث کی کتاب ہے، یعنی احادیث صحیحہ پر مشتمل ہے۔ جامع ترمذی کی 50 نمبر جو کتاب ہے کتاب المناقب، یعنی جو جلدیں ہیں والیومز، ان میں 50 نمبر ہے کتاب المناقب کا۔ اس کتاب المناقب میں باب نمبر 2 امام ترمذی لائے ہیں، اور آپ کی حیرت کی انتہا رہے گی جب آپ یہ سنیں گے کہ اس باب کا ٹائٹل کیا ہے۔ امام ترمذی اس کا ٹائٹل رکھتے ہیں باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ترمذی 3 صدی ہجری کے امام ہیں، محدث ہیں، یہ آج کے امام نہیں ہیں۔ یہ 3 صدی میں وہ پورا چیپٹر کریٹ کر رہے ہیں اس لفظ کے ساتھ، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ایک باب۔ اس میں وہ حدیث لاتے ہیں، جلد اس کی 5 ہے اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3619، یعنی 3619۔ اس میں حدیث لاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک صحابی سے پوچھا، اور ان کا نام ہے حضرت قباس بن اشیم۔ حضرت قباس بن اشیم سے پوچھا کہ اے قباس، کیا عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اَأَنْتَ اکبر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضرت قباس بن اشیم جواب دیتے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ایمان افروز جواب، غور سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، بڑے تو مجھ سے حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس میں حضور سے پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ قربان جائیے، اس لطیف تر جملے پہ غور کیجئے کہ حضرت قباس دراصل پہلے پیدا ہو گئے تھے حضور علیہ السلام سے، تو عمر میں بڑے تھے، مگر عمر میں بڑے ہونے کا لفظ بھی انہوں نے اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا، کہ چونکہ حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے عمر میں بڑا ہونے کا لفظ اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا، بلکہ فرمایا اکبر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے تو مجھ سے حضور ہی ہیں، بس وانا اقدم منہ فی المیلاد، بس میرا میلاد پہلے ہو گیا تھا، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ تو ایک تو اس حدیث مبارکہ میں ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واضح ہوتا ہے، اور دوسرا یہ نقطہ کلیئر ہوتا ہے کہ لفظ میلاد یہ آج کا کوئی من گھڑت لفظ نہیں ہے، یہ برصغیر پاک و ہند کی کوئی دریافت نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ حدیث مبارکہ کے لٹریچر میں موجود ہے، اور امام ترمذی حدیث لا رہے ہیں، اور حضرت قباس بن اشیم جو صحابی رسول ہیں وہ یہ لفظ اپنی اصطلاح میں استعمال کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس موقع پر میں اگلی حدیث مبارکہ یہاں پر لاؤں گا، اور یہ حدیث مبارکہ انتہائی اوتھینٹک بھی ہے اور انتہائی اہمیت کی حامل بھی ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت کے حوالے سے۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی والیوم 1 ہے، اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 1047۔ پھر امام ابن ماجہ وہ بھی اپنی سنن کی جلد 1 میں اس حدیث کو لاتے ہیں جو میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں، اور حدیث کا نمبر ہے 1098، یعنی 1098۔ پھر امام احمد بن حنبل وہ اپنی مسند احمد بن حنبل میں جلد 2 اور حدیث کا نمبر لاتے ہیں 8012۔ اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ منقول ہے، آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی حدیث کے حوالے سے کبھی شبہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اس کی صحت، اس کی سند، تو وہ مسند احمد بن حنبل میں ڈھونڈ لینا، اگر میری مسند میں مل جائے تو وہ حدیث صحیح ہوگی۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کا ریفرنس ہے، انتہائی مستند، اوتھینٹک۔ حدیث کا متن کچھ یوں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان ھذا الیوم الجمعۃ،
یوم عیدن، کہ بے شک یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اب یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ حدیث مبارکہ ہے، اس کو سر تاپا غور سے سنیے گا، آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت سے سوالات کے جوابات اس ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے مل جائیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان ھذا یوم الجمعۃ، بے شک یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ عید کا دن کیسے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں علیہ السلام کہ یہ عید کا دن اس سبب سے ہے فیہ خلق آدم وقبض روح، کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ چونکہ آپ کے والدین تو نہیں تھے، اس لیے پیدائش کا لفظ استعمال نہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے، ولدہ کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، بلکہ فرمایا خلق۔ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وہ اس دنیا میں اس زمین پر تشریف لائے جمعہ کے دن، اور پھر اسی دن آپ کی روح قبض کر لی گئی، قبض روح۔ تو چونکہ جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے اور آپ کے وصال، آپ کی وفات کا دن ہے، تو فرمایا بے شک یہ دن جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، آپ کی تخلیق اور آپ کے وصال کی وجہ سے جمعہ کو عید کا دن قرار دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال کا میں جواب دیتا چلوں کہ وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ چونکہ 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن تو ہے، چلیے مان لیا خوشیاں منا لیتے ہیں، مگر چونکہ یہ دن وصال کا دن بھی ہے تو وصال کے لیے تو سوگ نہیں ہوگا۔ بائی دا وے میں اس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں اپنی پہلی نشست میں سورہ مریم کے ریفرنس کے تھرو۔ اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں تو بالکل پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور وصال کا دن ہو کر جب جمعہ عید ہو سکتا ہے تو 12 ربیع الاول میلاد مصطفیٰ اور وصال مصطفیٰ ہو کر عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ نقطہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور پہلی تخلیق ہیں، پہلے انسان ہیں جو اس زمین پر تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی ولادت کہہ لیجئے آسان لفظوں میں، اور وصال کا ایک ہی دن جمعہ، وہ آپ کی پہلی امت سے لے کر تمام امتوں میں وہ دن عید رہا، حتیٰ کہ خاتم النبیین والامام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت میں بھی وہ جمعہ کا دن آدم علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے آج بھی عید کا دن ہے اور قیامت تک عید کا دن رہے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی ولادت اور وصال کا دن تمام امتوں میں حتیٰ کہ آخری امت میں بھی عید کا دن ہو، اور حضور علیہ السلام کی اپنی ولادت اور وصال کا دن حضور کی اپنی ہی امت میں عید کا دن نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر آپ حضور علیہ السلام کے میلاد اور وصال کے دن کو عید نہیں سمجھتے تو پھر جمعہ کو عید کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ مجھے صرف اس سوال کا جواب ڈھونڈ کے لا دیں، آپ کو اس کا جواب کہیں نہیں ملے گا، چونکہ یہ حقیقت کے منافی ہے۔ اگر آپ دوسری سمت میں جائیں گے تو وہ حقیقت کے منافی، آپ حقیقت کا انکار کر دیں گے۔ آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جمعہ کو تو سب عید مناتے ہیں، عید سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتا چلوں کہ کچھ اب آپ سمجھیں گے کہ اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، یہ حسن صاحب کہاں سے تیسری عید نکال کے لے آئے؟ ایسا نہیں ہے، اصل میں عیدوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ امام طبری کو پڑھیے، امام قرطبی کو پڑھیے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم محض اپنے دین کو اپنے فرقے یا اپنے تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو ہم پہلے سے سمجھ چکے ہوتے ہیں ہم اسی کے اینگل سے، اسی کی نظر میں اپنے دین کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ آپ ایک دفعہ غیر جانبدار ہو کر پڑھیے، جب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، برگردانی کریں گے، جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ پر حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت اور وصال کا دن تو بدرجہ اولا عید کا دن ہونا چاہیے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ولادت اور وصال کا دن عید کا دن ہے اس امت میں بھی۔ تو عیدوں کی دراصل 2 قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے جس کو عید وجوبی کہتے ہیں، یعنی وہ 2 عیدیں جو واجب ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان عیدوں پر خطبہ ہوتا ہے، باجماعت نماز ہوتی ہے، وہ واجب ہے، وہ واجب کے درجے میں ہیں 2 عیدیں۔ رہ گئی یہ دوسری قسم، اس کو عید فرحی کہتے ہیں، یہ عید تشکر بھی کہلاتی ہے، یعنی شکر ادا کرنے کے طور پر آپ کسی خاص دن کو، اللہ کے خاص دن کو، جس دن اللہ کی خاص نعمت کا نزول ہوا ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت کی نسبت سے اس دن کو بطور عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، مگر یہ عید واجب کے درجے میں نہیں ہوتی، یہ مستحب کے درجے میں ہوتی ہے، یعنی جو سیلیبریٹ کر لے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو سیلیبریٹ نہیں کرے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا، یعنی آپ یہ واجب نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جمعہ کا دن ہے، اب جمعہ کے دن کو آپ کہاں اس کو فٹ کریں گے؟ اب وہ عید تو ہے نا،
اس کو تمام مکاتب فکر بغیر کسی اختلاف کے عید کنسیڈر کرتے ہیں، عید سمجھتے ہیں اور عید کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، نئے لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے مساجد میں، باقاعدہ اس کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو وہ کون سی عید کنسیڈر ہوگی؟ وہ عید وجوبی تو نہیں ہے، واجب تو صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو پھر یہ کون سی عیدیں ہیں؟ جمعہ کا دن کون سی عید ہے؟ یہ عید تشکر ہے۔ اور جمعہ کا دن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور وصال کا سیم ڈے ہے، تو بالکل اسی طرح 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کی ولادت اور وصال کا سیم ڈے ہو کر بالکل اسی طرح عید ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور وصال کا سیم ڈے جمعہ عید ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، اسی حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَكْثِرُ صَلُّوا عَلَيَّ فِي يَوْمٍ، کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے تو یہ آدم علیہ السلام کی ولادت اور وصال کا دن، مگر آقا علیہ السلام نے اس دن کو بھی اپنی ذات سے کنیکٹ فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پیش کیا کرو، ان صلاتکم تبلغنی، کہ بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے حیرت میں ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ سلام علیک، آپ کی ظاہری حیات میں تو ہمارا درود و سلام آپ پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، مگر جب آپ پردہ فرما جائیں گے اور جب آپ کا وصال ہو جائے گا، وفات ہو جائے گی، تو کیا بعد از وفات بھی ہمارا درود آپ تک پیش کیا جائے گا؟ قربان جائیے صحابہ کے سوال پر، ان کو مغالطہ تو انہوں نے سوال پوچھ لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فی قبرہ ویرزق الیہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو مس کرنا، نقصان پہنچانا تو بڑی دور کی بات ہے، زمین پر یعنی جو قبر کی زمین ہے اس زمین پر انبیاء کے جسموں کو مس کرنا بھی حرام کر دیا ہے۔ زمین انبیاء کے جسموں کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ فنبی اللہ حی فی قبرہ ویرزق الیہ، اور پس اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شہید کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح شہید کی زندگی کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، اسی طرح نبی کی زندگی کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، مگر یہ حق کا عقیدہ ہے، عقیدہ حقہ ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ کلیئر ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ایک تو حضور علیہ السلام کی ولادت اور وصال کا دن سیم ڈے ہو کر اسی طرح عید ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور وصال کا سیم ڈے جمعہ عید ہے۔ تو جب وہ سیم ڈے ہو کر جمعہ عید ہو سکتا ہے تو یہاں 12 ربیع الاول ولادت اور وصال کا سیم ڈے ہو کر عید ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور وصال کا دن جمعہ تمام امتوں میں عید ہو سکتا ہے، تو خاتم النبیین والامام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ولادت اور وصال کا دن آپ کی اپنی ہی امت میں عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ بدرجہ اولا عید ہوگا۔ اور میں نے بائی دا وے پھر آپ کو عیدوں کی وضاحت بھی کر دی کہ عید وجوبی ہوتی ہے ایک قسم اور دوسری قسم عید تشکر ہوتی ہے۔ امید ہے کہ کافی حد تک کانسیپٹس میں کلیئرٹی ہوئی ہوگی۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم۔